العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی اور دین طریقہ چاہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ ہر چیز آسمانوں میں یا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون خوشی اور ناخوشی سے اختیار بے اختیار سب اسی کے فرما بردار اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قل آمنا باللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل علینا اور جو کچھ اللہ نے ہمارے اوپر اتارا ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے وما انزل علی ابراہیم اور جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا ہم اس کو بھی مانتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور اللہ نے اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان حضرات کے اوپر جو اللہ نے دین اتارا ہم اس کو مانتے ہیں والاسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے سلسلہ نبیوں کا چلا ہم سب کو مانتے ہیں وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا اور جتنے نبی ان کے رب کی طرف سے ہیں جو بھی ان کو دیا گیا ہم سب کو مانتے ہیں لا نفرق بین احد منہم ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار اللہ رب العزت کا حکم ماننے والے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لاتے ہیں وہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں ان لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا میثاق کی بات آئی عہد معاہدے اللہ تعالیٰ نے لیے اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سارے نبیوں کے مصدق
قرآن آخری کتاب، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، سب کے اندر یہی پیغام کہ آج اللہ رب العزت کے فرما بردار اطاعت گزار بن جاؤ۔ سب نبیوں نے یہی پڑھایا، سب کتابوں میں یہی سبق دیا گیا، لیکن دنیا میں آئے ہوئے لوگ اپنی منمانی اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں۔ نجران کے عیسائی جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، بڑی باتیں کی اور چاہتے کچھ پتہ نہیں کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں اور اسی طرح کے اور کتنے لوگ دنیا میں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ دین کے علاوہ کوئی اور طور طریقے، کوئی اور سلسلہ؟ دین اسلام پہ بندہ اعتراض نہ کرے بلکہ اس کو قبول کرے اور جو بھی حکم آئے اس کو فوراً تسلیم کرے، یہ ہے فرما برداری۔ اگر اس راستے پہ نہیں چلتا پھر بندے کا مطلب ہے یہ کچھ اور تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا تلاش ہے، کس چیز کی طلب ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اب دین کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں ادھر ادھر پھرنا دیکھنا یہ سب غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس مالک کے فرما بردار تو سارے ہیں، ساری مخلوق اسی کی فرما بردار، وہ جب جیسے چاہے زمین آسمان کو اور زمین آسمان کی مخلوق کو حکم دے تو مجبوراً بندے کو وہ ساری چیزیں تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ اب سردی گرمی کو ماننا ہوتا ہے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائے، کچھ ہو جائے، سارے مانتے ہیں، لیکن اصل تو احکامات ماننے کی بات ہے جو انسان کو دیے گئے۔ اب اس دین کو تسلیم کرے، اس کو کیسے ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ ایسے کہہ دیں گے، آپ کی امت بھی اسی طرح پھر کہے گی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہم اس کو مانتے۔ اتارا سے مراد یہ نازل کی گئی اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور پہلے نبیوں کی بات بھی یہی ہے کہ ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ اب سارے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بھی ذکر کیا، پھر بھی ماننے والوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نبی ہیں۔ اب ان میں سے چند ایک کا یہاں نام بھی آیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح پھر آگے اور نبیوں کا سلسلہ ان کی نسل میں چلا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور سارے نبیوں کو ماننا ہے، انسان اپنی نسبت اللہ کے نبیوں سے جوڑے، نبیوں سے تعلق قائم کرے، اور ان میں کسی کے درمیان بھی کوئی ایسا فرق نہ کرے بلکہ سب کو مانے اور سب کا احترام کرے، سب کو تسلیم کرے اور سب کی باتوں کو آج سامنے رکھے۔ بندہ اس طرح پھر مسلمان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو کہا کہ آپ مانتے ہو تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، نبیوں نے تو یہ کہا ہم رب العالمین کے فرما بردار، ہم اس کا حکم ماننے والے۔ چنانچہ ان سارے حضرات نے اسی طرح کہا تو امت محمدیہ کو سبق پڑھایا گیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تم بھی اسی طرح کہتے کہتے آخر میں یہ کہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار مسلمان بندے ہیں، ہم اسلام والے، اسلام پر چلنے والے، اس لیے کہ اللہ دین اسلام کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بندہ جب بھی سفر کر کے آگے جاتا ہے وہاں اسی کا سوال ہوتا ہے، میدان معاشر میں پہنچے گا اسی دین اسلام ہی کے بارے میں سوال ہونا ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں۔ وہاں دین اسلام کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں۔ جو اسلام لے کر وہاں پہنچ گیا اس کو سلامتی مل گئی، اور جو اسلام کے بغیر وہاں پہنچا اس کو بربادی کا پیغام سنا دیا جائے گا۔ اسی لیے پھر دنیا میں کفر کرنے والے وہاں کھڑے ہو کر ایسا کہیں گے،
کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہ کہہ سکتے، کیونکہ وہاں بندہ کہے گا تو اس کا تو دوسرا فائدہ تو نہیں ہوگا جب تک دنیا میں نہ کہا ہو۔ تو دنیا میں بندہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے، مسلمان کہلائے، اسلام پر عمل کرے، پھر وہاں بندہ کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طور طریقہ لائے گا، دین بنائے پھرے گا، اب اس کو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب کوئی بات قبول نہیں بندے کی، کوئی عذر نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، تو بندہ کیوں دائیں بائیں وقت ضائع کرے، کیوں بندہ اپنے آپ کو خراب کرے؟ بس اسلام والا بن جائے، مسلمان بن جائے، جیسے نبیوں نے کہا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، غلام بھی یہی کہہ دے، آخری نبی نے ارشاد یہی فرمایا تو آخری نبی کی امت بھی یہی کہہ دے کہ ہم اسلام والے، اسلام کے اوپر چلنے والے، ہم اللہ کے فرما بردار، اسی کی اطاعت کرنے والے، ہم تابعدار، تو اللہ تعالیٰ ایسے بات کو قبول فرمائیں گے اور اس بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ اور ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچنے والے لوگ دوسرے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ وہ دین اسلام لے کر نہیں پہنچے وہاں، اس لیے ان کو ناکامی ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو اور اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اور اسی حال میں سفر کا اپنے بندہ یعنی سلسلہ جاری رکھے اور انجام کو پہنچ جائے۔ دین اسلام کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی کسی زمانے میں کوئی ضرورت نہیں، ہر زمانے میں مسلمان بنے، ہر مسلمان اور اسلام کو قبول کرے، ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت کے دین کو اور نبیوں کے نسبت والے نظام کو بندہ آج چلائے، اسی کے اوپر کامیابی کا وعدہ ہے۔ بندہ یقین کرے اور اللہ رب العزت کی ہر بات کے اوپر اعتماد کرے، تسلی رکھے اور اطمینان کے ساتھ اسی کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے۔ اسلامی زندگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور یہ اسلام اللہ نے نبیوں کے ذریعہ سے دیا اور اللہ نے آخری نبی کے ذریعہ سے دیا۔ مسلمان بن جائے لوگ اور اسلام کو پسند کریں تو پھر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں بھی سمجھا دیا۔ دین اسلام اللہ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے دیا، اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔